ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابند میں سیکورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، بارود سے بھری گاڑی ٹکرانے سے عمارت گر گئی، 23 جوان شہید۔ ڈی آئی خان گیریزن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاکستان کا افغان ناظم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج، دہشت گردی میں ملوث کرداروں کو حوالے کرنے کا مطالبہ۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں، ان کی لیڈرشپ اور ٹھکانوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ دہشت گردوں سے بار بار مذاکرات کیے گئے، پاکستان جیتی ہوئی جنگ غلطی کی وجہ سے دوبارہ لڑ رہا ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے پروگرام لائیو ود عادل شاہ زیب میں گفتگو، واضح کر دیا لڑائی صرف فوج اور دہشت گردوں کے درمیان نہیں، ریاست پر حملے کا رد عمل ریاست کے طور پر دینا پڑے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، درن زندہ اور کراچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 27 دہشت گرد جہنم واصل، بہادری سے لڑتے ہوئے 2 جوان بھی شہید۔ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب ایکشن پر نگراں وزیر اعظم کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگی قائد کی سزا کے خلاف اپیل پر احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ سابق وزیر اعظم ایون فیلڈ ریفرنس میں پہلے بری ہو چکے۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت پر نون لیگی کارکنوں کا لاہور اور گجرانوالہ میں جشن، ڈھول کی تھاپ پر متوالوں کا رقص، آتش بازی، ایک دوسرے کا منہ بھی میٹھا کرایا۔ ذوالفقار بھٹو صدارتی ریفرنس کی 11 سال بعد سپریم کورٹ میں سماعت، چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے 9 معاونین مقرر کر دیے۔ یہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے سب سے پرانا صدارتی ریفرنس ہے جس پر فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، جسٹس دراب پٹیل کے انٹرویو کا ریکارڈ طلب، سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی، جنوری میں سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی، عدالتی حکم نامہ جاری، عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی گئی۔ بھٹو کے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کی قیادت سپریم کورٹ میں موجود رہی۔ جیالے چیئرمین کی فریق بننے کی استدعا، ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کردار ادا کیا، ان کا قتل نظام انصاف پر دھبا ہے، درخواست موقف۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ سول سوسائٹی کے ممبران نے حکومتی اپیل پر سماعت براہ راست نشر کرنے کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ تمام رجسٹرڈ جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق ہے، الیکشن کے بروقت انعقاد کے لیے مکمل معاونت فراہم کریں گے۔ گالم گلوچ سے محض غصے کا اظہار ہو سکتا ہے، ریفارمز نہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ خود اور 5ویں بار ریموٹ کنٹرول کے تھرو تو حکومت چلایا ہے نا، تو اب وہ 5ویں بار چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا انتخابی میدان میں دمادم مست قلندر کرنے کا اعلان، 3 بار خود وزیر اعظم بنے اور 4تھی بار ریموٹ کنٹرول سے حکومت چلائی، کسی اور کو حق نہیں انہیں 5ویں بار وزیر اعظم بنوائے۔ گجرانوالہ جلسے میں لیگی قائد پر تنقید کے تیر چلا دیے، 8 فروری کو راونڈ کے لیے ناقابل فراموش سرپرائز دینے کا دعویٰ۔ ملک 2018 جیسے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا، بانی پی ٹی آئی کو زبردستی لا کر بٹھایا گیا، آج نتیجہ بھگت رہے ہیں مصطفیٰ کمال کے وار۔ 2023 کے بلدیاتی انتخابات بھی مذاق قرار دے دیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 3 حلقوں کی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دینا متحدہ کے موقف کی جیت قرار۔ کراچی علاقے مچھر کالونی میں فائرنگ سے جاں بحق 3 افراد کی نماز جنازہ، ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ارکان، کارکنوں اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ 24 دسمبر کو یہاں جلسہ کرنا تھا، آج یہاں جنازے اٹھا رہے ہیں، اب کچھ ہوا تو امن و امان کی ذمہ داری مخالف جماعت پر ہوگی، خالد مقبول کی تنبیہ۔ کراچی میں جماعت اسلامی نے میئر مرتضی وہاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع کر دی، اس بار بندے نہیں اٹھائے جا سکیں گے، سندھ میں اب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بن سکے گی، حافظ نعیم الرحمان کا دعویٰ۔ غزہ میں 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری سے مزید 207 فلسطینی شہید، مجموعی شہادتیں 18,412 ہو گئیں، 50,000 سے زائد زخمی، پناہ گاہوں میں 3,26,000 افراد وبائی امراض کا شکار۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فوج نے مزید 20 فلسطینی شہید کر دیے۔ غزہ میں فلسطینی مجاہدین کے صہیونی فوج پر جوابی حملے، القصام بریگیڈ نے 7 اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ اور 11 فوجی ہلاک کر دیے، تباہ شدہ گاڑیوں سے فوجیوں کو ریسکیو کرنے والے کئی اہلکار بھی مارے گئے۔ اسرائیل اپنے جنگی جرائم پر عالمی حمایت کھونے لگا، امریکی صدر کا اعتراف، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ نے بھی جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔
حماس کو ختم کرنے کے بدلے فلسطینیوں کی تباہی قبول نہیں، مشترکہ بیان جاری۔ ایبٹ آباد کے علاقے نواں شہر میں گیس لیکیج کے باعث دم گھٹنے سے ماں اور 4 بچے جاں بحق، والد تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ شیخوپورہ میں شرقپور روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی کار کو بچاتے ہوئے الٹ گئی، 17 خواتین زخمی۔ شاہ نورانی کے قریب زائرین کی بس الٹنے سے ایک شخص جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 25 افراد زخمی۔ کراچی میں ڈیفنس موڑ کے قریب تلاشی کے لیے روکنے پر ملزم نے کار پولیس اہلکار پر چڑھا دی، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ رضویہ میں بھی مبینہ مقابلے میں 2 ملزمان گرفتار۔ رواں سال جولائی اور اگست میں لاکھوں بجلی صارفین سے زائد بل وصول کیے گئے، پاور ڈویژن کی رپورٹ میں بھی اعتراف۔ خراب میٹرز اور صارفین کے سلیبز بھی تبدیل ہوئے، ہزاروں صارفین پروٹیکٹڈ سے نان پروٹیکٹڈ اور لائف لائن سے نان لائف لائن صارفین بنے۔ شرح سود 22% برقرار رکھنے کا فیصلہ، اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق نومبر میں مہنگائی دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے پالیسی میں سختی برقرار رکھی گئی۔ سعودی کمپنی آرامکو نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا آغاز کر دیا، گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ کے 40% حصص خریدے گی، سعودی شہر دہرام میں حصص خریداری کے معاہدے پر دستخط۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی عمارت بھی آوارہ کتوں کی آماج گاہ بننے لگی، میئر کراچی کے دفتر کے باہر اور راہداری میں مٹر گشتیاں۔ کتابوں کی چھپائی نہ ہونے کا معاملہ چھپانے کی کوشش، سندھ کے سرکاری اسکولوں میں نئے تعلیمی سال پر طلبہ سے پرانی کتب واپس لینے کا فیصلہ، کتابیں طلبہ کی نہیں سندھ حکومت کی ملکیت ہیں، وزیر تعلیم سندھ کا موقف۔ امریکہ نے سکھ رہنما کے قتل کے منصوبے کی تحقیقات شروع کر دی، ڈائریکٹر FBI کرسٹوفر وربے 3 روزہ دورے پر بھارت پہنچ گئے، بھارتی خفیہ ایجنسیوں سے ملاقاتوں میں خالصتان معاملے پر گفتگو، بھارت نے نیو یارک میں سکھ رہنما کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فل سکیل ہنگامی مشق کا انعقاد، ریسکیو عملے نے جہاز میں لگی آگ بجھانے اور مسافروں کو باہر نکالنے کی مہارت کا مظاہرہ کیا، پاک آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر اور میڈیکل ٹیم کی بھی شرکت۔ شہر اقتدار کی سرد رات اور جذبات میں ڈوبی شاعری، اسلام آباد میں محفل مشاعرہ نے سما باندھ لیا، حاضرین دل کھول کر داد دیتے رہے۔